ناظرین بات کرتے ہیں روس اور یوکرین کی جنگ کی. اس نے کھلی طور پر الزام لگایا اور اس میں کوئی حقیقت ہے. یورپ کیوں چاہتا ہے میاں صاحب کہ یہ جنگ بند نہ ہو؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اس لیے چاہتا ہے کہ وہ جو امریکہ ہے وہ یورپ سے نہ نکلے. یہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے. نیٹو کے یہ بچے جمورے رہے ہیں پورا یورپ جو ہے, اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سوائے یہ لیپ ڈاگ بن کر رہا ہے یورپ ہو, برطانیہ ہو اس کا, اور ساتھ اپنے آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ شاید یہ وہی سپر طاقتیں ہیں جو امریکہ کے عروج پہ جانے سے پہلے تھی. اور اب تو امریکہ بھی گھٹنوں کے بل آ گیا ہے, ایک لاغر سامراج بن چکا ہے وہ, اور اس وقت جو ہے ابھرتی ہوئی طاقت یا چین ہے یا کسی حد تک روس ہے. تو یہ ہے میاں صاحب معاملہ. اور ساتھ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن اب پورے دنیا کی ثالثی میں اہم کردار ادا کرے گا, اور یوں لگتا ہے کہ ٹرمپ بھی ان پر جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا اور کر رہا ہے پیوٹن پہ. اور ساتھ ساتھ جو خطرہ یہ ہے کہ اس جنگ کو جو رسک لے رہا ہے, جو گیمبل کر رہا ہے زیلنسکی, جو بنیادی طور پر ایک ماحولیہ ایک مسخرہ ہے, وہ روس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کریمیا کا پل گرا کے یا اس کے جہازوں کو ختم کر کے, اسے اندازہ نہیں ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. اور یہ وار ایسکلیٹ کر جاتی ہے, اگر انریول کر جاتی ہے اگر, تو اس کے کتنے بھیانک اثرات ہوں گے دنیا کی معیشت پر, یورپ پر اور ایون یوکرین پر. میاں صاحب یور ٹیک آن دس. دیکھیں قائد صاحب, مجھے نہیں لگتا یہ جنگ رکے گی. مجھے یہ جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور مجھے یوکرین جو ہے وہ فتح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو کہ روس نے جنگ شروع کی تھی اور 20% اس نے پہلے علاقہ لیا تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ 50% پہ جا کے رکے گا. میاں صاحب میں یہاں آپ کو روکتا ہوں, یہ میل آن لائن کی خبر ہے. پیوٹن نوز اے نیوکلیئر ریونج اٹیک ول فورس یوکرینز سرنڈر. دیز آر دی 4 ways he would strike. And we are powerless to stop the Holocaust. اب Holocaust آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ کرنل رچرڈ کیمپ ہے, اس نے یہ چلنگ وارننگ دی ہے. وہ یہ کہتا ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں, اتنے خوفزدہ ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں اتنے اگر وہ وائزلی کام کریں اور یہ اس جنگ کو بند کرا کے یوکرین کو, ظاہر ہے اس کے پہلو میں ایک بہت بڑی طاقت ہے, دنیا کی دوسری بڑی فوجی طاقت, اور دنیا کا سب سے بڑا جو پائل اپ ہے اس ذخیرے کا, اس بامز کا, وہ امریکہ سے زیادہ نیوکس جو ہیں وہ رشیا کے پاس ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس کو وہ جو پالیسی تھی جو بائیڈن کی, جو کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تھی, سیلف ڈیفیٹنگ تھی, اس کو وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور آگ سے آگ بجھانا چاہتے ہیں. اب برطانیہ کی کیا حالات ہے اس میں دیکھیں, 14% اس کے جو ہوم لیس ہیں ان میں اضافہ ہو چکا ہے. اب برطانیہ کی, کینیڈا سے مجھے ایک بندے کا فون آیا, اس نے کہا کس نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کینیڈا وہ سیف ہیون ہے جہاں ریاست آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے. وہاں پہ بیکاری, کینیڈا میں جو قتل برائے تاوان ہو رہے ہیں, اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں, وہاں پچھلے دنوں میں ایک سکھ مارا گیا جو اغوا برائے تاوان کا جو وکٹم بنا. تو یہ دنیا کی معیشت کی حالت ہے, یہ یورپ کی حالت ہے. تو یہ تو میاں صاحب یہ جو جس طریقے سے یہ جو لوگ ایٹ دی ہیم آف افیئرز ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہیو دے ٹیکن لیو آف دیئر سینسز. ان کی جو عقل ہے ان سے چھٹی لے کے کہیں اور چلی گئی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کتنے بڑے خطرے کو یہ دعوت دے رہے ہیں. کریملن اور ٹرمپ ایڈز ریزز نیوکلیر وارفیئر آفٹر یوکرین ڈرون سٹرائک. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جتنے گارڈین ہو گیا, یہ جو آپ کا ڈیلی میل ہو گیا, یہ جتنے چیتھڑے ہیں جسے گٹر پریس کہا جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی زبان بول رہے ہیں یورپین رولنگ کلاس کی. انہیں خوف ہے کہ اگر یہ آگے نکل کے آتا ہے تو کہیں پورے یورپ پر ہی قبضہ نہ کر لے, اور اس کے پاس اتنی جنگی طاقت ہے کہ اگر اسے امریکہ کے نیوکس کا خوف نہ ہو تو وہ کر لے گا. ان کے پلے کیا ہے؟ ان کا جو رافیل تھا اس کی اوقات تو آپ نے دیکھ ہی لی, جو پچھلے چند دنوں میں ہمارے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی. تو میرے خیال میں ایک انتہائی ان وائز پالیسی فالو کر رہا ہے زیلنسکی آن دی بیسٹ آف دی یورپین پاورز, جنہیں پاور کہنا بھی پاور کی توہین ہے. جی ہاں میاں صاحب آپ کچھ کہیے. دیکھیں قائد صاحب, جو زیلنسکی ہے وہ تو کھیل رہا ہے یورپ کے ہاتھوں, اور جو پوٹن ہے وہ بدلہ لے گا, کیونکہ اس نے 2 دفعہ اس کا اعادہ کیا ہے. اس دفعہ ایک تو انہوں نے امریکی صدر کے ساتھ, صدر ٹرمپ کے ساتھ جو ٹیلی فونک گفتگو کی, وہاں پر دیکھیں 1.5 گھنٹہ کیا ہوتا رہا. 1.5 گھنٹہ جو ہے صدر ٹرمپ ان کو مناتے رہے, وہ مانے نہیں, اور پوٹن جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ بدلہ لیں گے. اور پھر صدر ٹرمپ کو یہ لکھنا پڑا کہ جو پوٹن ہے
وہ غصے میں ہیں اور وہ بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بدلہ لینے پر مجبور ہوں. اور دوسرا انہوں نے تقریر کیا, انہوں نے کہا ہے کہ میں بدلہ لوں گا اور بدلہ وہ ضرور لے گا, کیونکہ ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ ان کو اس پر جو ہے تصور بھی نہیں تھا جتنا نقصان ہو چکا ہے. اور وہ بالکل اس پر جو ہے وہ یقین ہے اس کو کہ جو یوکرین ہے اس کے پیچھے یورپ ہے, اس کے پیچھے برطانیہ ہے. برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو 1 لاکھ ڈرون دے گا. اگر وہ 1 لاکھ ڈرون دیتا ہے اور اس میں بدلے کی جانب دوسری جانب پٹن بڑھتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ یوکرین کا جو باقی کا علاقہ ہے وہ بھی لے لے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی یورپ کے ملک جو ہے وہ وہاں پر سٹرائک کرے. بدلہ اس نے اپنے طریقے سے لینا ہے. یوکرین تو اب بیٹل فیلڈ بنے گا اور بن چکا ہے. یوکرین جو ہے جس کے بھی ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. باقی جو نیٹو ممالک ہیں جو بات کی جاتی ہے, نیٹو تو ختم ہو چکی ہوئی ہے. کبھی بھی امریکہ نیٹو کی مدد نہیں کرے گا, کیونکہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے نیٹو جو ہے وہ ختم ہو چکی, اور نیٹو ممالک میں کوئی اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ روس سے لڑ سکے. اور یہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور روس کے جو جنگ ہے وہ یورپ میں بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یوکرین کے اندر جو کم محدود پیمانے پر ایٹمی جنگ ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے, اور یوکرین کا بہت سا علاقہ پوٹن جو ہے وہ لیں گے, اور ساتھ ساتھ یورپ پر بھی کوئی سٹرائک وغیرہ ہو سکتی ہے. قائد صاحب اچھا میاں صاحب, اس میں یہ دیکھیں نا, ابھی ہم نے ایک لمبی کال کی پیوٹن کو ٹرمپ نے, اور جو ہے اس کو مشورے پیوٹن دے رہا ہے. پیوٹن کو بھی تھوڑی عزیمت ہوئی ہے. پیوٹن کے یہ 2 حملے جو زیلنسکی کے تھے یہ خاصے کامیاب تھے, اور ظاہر ہے کہ یہ اس میں یقیناً جب باتیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ اس میں یورپ کی کس کس طاقت نے. ایسے ہی وہ سمگل کر کے اندر لے گیا جو ہے اندر وہ جو ڈرون تھے. ظاہر ہے وہاں جو پوری یورپین طاقتیں اس کے پیچھے کھڑی تھی, اور آج نہیں تو کل تاریخ میں یہ بات سامنے کھل کے آ جائے گی کہ یہ دونوں جو حملے ہیں اس میں یقیناً اس کو یورپ کی حمایت حاصل تھی. اور آج تو خود پیوٹن نے یہ کہہ دیا کہ یہ انہوں نے کروائے ہیں, اور اب وہاں کے جو سو کالڈ دانشور ہیں یا جو ان کے ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں یا جو ان کے عالمی امور کے ماہر ہیں, وہ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ پرووک کر رہے ہیں اس کو. تو وہ آج کی جنگ میاں صاحب اب فوجوں کی ضرورت نہیں رہتی. پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں پتہ چل گیا کہ اب میزائلز, ڈرون, جو آج بھی نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل ہے, بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ جنگ کا طریقہ کار بدل گیا ہے. ہم ایک نئی عہد میں جو سیکیورٹی سیٹ اپ ہے اس نے ایک فیز آگے نکل گیا ہے. اب آپ جو ہے لیکن قائد صاحب اس میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, ایک اور دشمن بھی ہے جو خاموش دشمن ہے بلکہ بڑا ہی غلیظ قسم کا دشمن ہے, جس کو کہتے ہیں اسرائیل. وہ بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں انریسٹ پیدا کرنا چاہتا ہے مسلم دشمنی میں, جو کہ ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے, جو پاکستان کا دشمن ہے, اور بھارت کے جو ذریعے ہے جو پاکستان پر جو ہے وہ جارحیت کا جو حصہ بنتا ہے. اور وہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس پر غور کیا جا رہا ہے باقاعدہ رشیا میں کہ جو وہاں پر حملہ کیا گیا ہے وہ موساد طرز کا حملہ ہے, جو اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے پٹن پر وہ موساد طرز کا حملہ ہے, اس لیے اس پر بھی حملہ ہو سکتا ہے, اور اسرائیل پر حملہ ہو سکتا ہے, ہوگا, کیونکہ جو بدلہ لینا ہے وہ 4 مکھی لڑائی جو ہے وہ روس لڑ رہا ہے اس وقت. آپ نے سب دیکھا کہ جو اسرائیل نے کیا کیا ہے. کل میں خبر دیتا جاؤں کہ انہوں نے صہیونی جو ہے شدت پسند, انہوں نے مسجد اقصی میں آج وہ گھسے ہیں صبح کے وقت, انہوں نے وہاں پر اپنی جو ہے رسومات ادا کی ہیں پورے مسلمانوں کی, انہوں نے دل آزاری کی. آج حج کا دن ہے, حج کے دن پر جو ہے وہ صبح انہوں نے یہ حرکت کی ہے, اور نیچے انہوں نے مسجد اقصی کے نیچے ایک ٹنل کھودی, اور وہاں وہ بچر آف غزہ جو ہے وہ نیتن یاہو وہاں جا کے وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پر وہ بنیادیں ڈھونڈنے آئے ہیں جو ہیکل سلیمانی کی ہیں. یہ تو پوری کی پوری سازش ہے, اور اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے قائد صاحب ہم پاکستان مکمل طور پر تیار ہیں, باقی مکمل طور پر تیار ہیں, کیونکہ آج جو دورہ ہو رہا ہے سر صرف ایک منٹ, آج جو دورہ ہو رہا ہے سعودی عرب کا یہ بڑا اہم ہے, جس میں شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی, فیلڈ مارشل وہاں پر موجود ہیں. یہ دورہ انتہائی اہم دورہ ہے جس میں دعوت دی گئی ہے شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے, اور پاکستانی قیادت وہاں پر پہنچی ہے. وہ جو ملاقات ہوگی وہ اس خطے کے لیے بھی اہم ہے اور پوری دنیا کے لیے بھی اہم ہے.